السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وبعد۔ قال اللہ تعالیٰ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم رسول کی اتباع اور پیروی کرو گے تو ہدایت پر آ جاؤ گے۔ آج کا جو درس ہے وہ اصول حدیث کا ہے۔ اصول حدیث میں ہم لوگ حدیث مرفوع یعنی اس سے پہلے والے درس میں اور حدیث موقوف اس کے بارے میں پڑھیں۔ آج ہے حدیث مقطوع۔ تو حدیث مرفوع وہ حدیث جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو، اور حدیث موقوف وہ حدیث جس کی نسبت صحابی کی طرف ہو۔ حدیث مقطوع، حدیث مقطوع اس کا معنی ہے لغت میں قطع یقطعنا توڑنا، قطع یقطعنا توڑنا، اور مقطوع وہ چیز جس کو توڑا گیا ہو۔ تو مقطوع یہ قطع یقطعنا توڑنا۔ مقطوع مفعول، اس میں مفعول ہے، اور اس کی جمع ہے مقاطیع، مقاطیع۔ مقطوع حدیث کی تعریف، دو تعریفیں ہیں کہ مقطوع وہ حدیث ہے جس میں کسی قول یا فعل کی نسبت تابعی کی طرف ہو۔ صحابی وہ ہے جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا، اور تابعی وہ ہے جس کی ملاقات صحابی سے ہوئی ہو، جس کی ملاقات صحابی سے ہوئی ہو، یعنی انہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا ہو، صرف صحابہ کرام کو دیکھا اور ان سے ملاقات ہو۔ تو اگر تابعی کی بات ہے تو اس کو کہتے ہیں حدیث مقطوع۔ تو حدیث مقطوع وہ حدیث ہے جس کی نسبت کسی تابعی کی طرف ہو۔ تابعی جیسے نافع ہے، سعید بن مسیب ہیں، حسن بصری ہیں، بہت سارے تابعین ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا اور ان سے علم حاصل کیا۔ تو اگر کوئی بات تابعی کی ہو یا کوئی تابعی کا فعل ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ مقطوع ہے۔ تو مقطوع کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ تابعی کی بات کٹی ہوئی ہے کس سے؟ اللہ کے رسول سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مرفوع کہا جاتا ہے کیونکہ اعلیٰ اور اونچی ہے۔ اس کے بعد موقوف، کیونکہ صحابہ پر موقوف ہوگی وہ بات اللہ کے رسول تک نہیں پہنچی، اور اس کے بعد مقطوع کیونکہ ان کی بات یہ اللہ کے رسول کی بات سے کٹی ہوئی ہے۔ تو مقطوع تابعی کی بات کو حدیث مقطوع کہا جاتا ہے۔ دوسری تعریف ہے کہ حدیث مقطوع وہ حدیث ہے جس میں اس بات کی نسبت تابعی کی طرف ہو، تابعی یا تبع تابعی اور ان کے نیچے تک۔ یعنی پہلی تعریف میں صرف تابعین جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ان کی بات کو صرف مقطوع کہا جائے گا، جن کو تابعین کہا جاتا ہے۔ دوسری تعریف میں یہ ہے کہ تابعین یا تبع تابعین جنہوں نے تابعین کو دیکھا، صحابہ کو نہیں دیکھا، جیسے مالک، امام مالک یہ تابعی نہیں ہے بلکہ تبع تابعی ہیں۔ انہوں نے نافع کو دیکھا، نافع عبداللہ بن عمر کے غلام ہیں، نافع تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، انہوں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا۔ تو امام مالک کیا ہوئے؟ تبع تابعی ہوئے، تبع تابعی ہوئے۔ تو ان کی بات کو بھی مقطوع کہا جاتا ہے دوسری تعریف کے موافق۔ تو حدیث مقطوع وہ حدیث ہے جس میں کسی بات یا فعل کی نسبت کس کی طرف ہو؟ تابعی یا تبع تابعی کی طرف۔ تو امام مالک کی بات کو بھی مقطوع کہیں گے، امام بخاری کی بات کو بھی مقطوع کہیں گے، نافع کی بات کو بھی مقطوع کہیں گے، اور اسی طرح سعید بن مسیب کی بات کو بھی مقطوع کہیں گے۔ پہلی جو تعریف ہے اس میں صرف یہ ہے کہ تابعی صرف اس کی بات کو مقطوع کہا جائے گا، لیکن ظاہر یہ ہے کہ تابعی یا تبع تابعین ان کی بات کو بھی مقطوع کہا جائے گا، یعنی دونوں تعریفیں موجود ہیں۔ حدیث مقطوع کی مثال حسن بصری کہتے ہیں ان اخذ من شعره واظفاره او خلع خفيه فلا وضوء علیہ، کہ وضو کے بعد، یعنی آپ نے وضو کر لیا، وضو کے بعد ناخن کو چھلا، یا سر کا آپ نے مسح کے لیے وضو کر لیا ہے، بال کو چھلا دیا، ابھی نماز نہیں پڑھے ہیں،
آپ وضو سے ہیں تو کیا آپ کا وضو باطل ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ یا آپ نے موزہ پہنا ہے اور موزہ پر مسح کیا اور پھر ان موزوں کو اتار دیا، تو کیا آپ کا وضو باقی ہے یا باقی نہیں ہے؟ تو حسن بصری فرماتے ہیں، جو تابعی ہے، کہتے ہیں کہ اس کا وضو ہے، اس کا وضو ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی وہ دوبارہ وضو نہیں کرے گا۔ تو یہ کن کی بات ہوئی؟ حسن بصری کی بات ہوئی، حسن بصری کی بات ہوئی۔ حسن بصری کی اور بھی بات ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب صلاۃ خلف المقتدر، یہ باب ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، اس میں ذکر کیا ہے؟ حسن بصری سے پوچھا گیا کہ ہم بدعتی کے پیچھے نماز پڑھیں، تو امام حسن بصری فرمایا صلی علیہ بدعت، تم نماز پڑھ لو اور ان کی بدعت کا ان پر گناہ ہے، ان کی بدعت کا ان پر گناہ ہے۔ یہ حسن بصری جو بڑے امام تھے وہ کہتے ہیں، اور اس قول کو امام بخاری رحمہ اللہ نقل کیا ہے، کیونکہ جب مسلمان ہے تو اس کی نماز اس کی اگر صحیح ہے تو ہماری بھی نماز اس کے پیچھے صحیح ہو جائے گی، اگر اس کی نماز نہیں ہے تو ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو یہ امام حسن بصری نے کہا۔ بہرحال بدعتی کے پیچھے نماز صحیح ہے نہیں صحیح ہے ایک فقہی مسئلہ ہے۔ اسی طرح بدعت کی قسمیں، ایک ایسی بدعت جس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، ایسی بدعت جس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، تو ایسے بدعت کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن ایسی بدعت جس کو بدعت یا خرافات کہا جائے گا لیکن اس سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوگا، تو ایسے کے پیچھے کے بارے میں امام حسن بصری نے کہا ہے کہ نماز پڑھنا جائز ہے، اور اس کی نماز جس نے پڑھا اس کی نماز ہو جائے گی، اور اس کی بدعت کا وبال اس پر ہے نہ کہ ہمارے اوپر۔ یہ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ قول ہے، یہ بات ہے کہ ان کی حسن بصری کی، اس کو مقطوع کہا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث مقطوع۔ فعل یعنی فعل کو بھی مقطوع کہا جاتا ہے۔ ابن سیرین، محمد ابن سیرین، ان کے بارے میں آتا ہے کان یغسل موضع الخاتم اذا توضا، کہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ جب وضو کرتے تو انگوٹھی کی جگہ پر بھی غسل کرتے، یعنی انگوٹھی کی جگہ کو بھی دھوتے، یعنی یہاں پر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے ہاتھ میں، تو جیسے گھڑی پہنی ہوئی ہے تو جہاں پر گھڑی پہنی ہے اس کو بھی آپ دھوئیں، کیونکہ پورے ہاتھ کو وضو کے اندر دھونا ضروری ہے۔ اگرچہ انگوٹھی پہننا جائز ہے، لیکن اگر انگوٹھی کی جگہ پر جو انگلی کا حصہ ہے اگر اس پر پانی نہیں پہنچا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ ہر حصے کو پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تو حسن بصری یعنی ابن سیرین کا یہ فعل تھا کہ وہ جب وضو کرتے تو جہاں انگوٹھی کی جگہ ہے اس کو بھی وہ دھوتے، اس کو بھی غسل دیتے، یعنی جس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر آپ گھڑی پہنی ہوئی ہے ہاتھ میں تو آپ اس کی نیچے جو ہے اس کو بھی دھوئیں، کیونکہ ہو سکتا ہے گھڑی مضبوط پہنی ہوئی ہو اور اس جگہ تک پانی نہ پہنچے، تو آپ اس کو ہلا دیں اور پھر اس جگہ پر پانی پہنچائیں۔ تو یہ ابن سیرین، محمد ابن سیرین کا فعل ہے، تو اس کو مقطوع کہیں گے، اس کو مقطوع کہیں گے۔ تو مقطوع کی اصل یہی تعریف ہے کہ تابعی کی قول یا فعل کو حدیث مقطوع کہا جاتا ہے، یا دوسری تعریف تابعی، تبع تابعی اور ان کے نیچے تک جو علماء ہیں ان کی بات کو بھی مقطوع کہا جاتا ہے۔ کچھ علماء نے حدیث منقطع، حدیث منقطع کی تعریف آگے آئے گی کہ وہ حدیث جس کی سند ملی ہوئی نہ ہو اور اس کی دوسری بھی تعریفات ہیں، تو اس کو منقطع کہتے ہیں۔ تو کچھ علماء نے مقطوع کو منقطع کا نام دیا ہے، یعنی حدیث مقطوع وہ ہے جس حدیث کی سند ملی ہوئی نہ ہو، سند ملی ہوئی نہ ہو، اس کو بھی مقطوع کہتے ہیں۔ لیکن اکثر استعمال جو صحیح استعمال ہے مقطوع کا، کہ مقطوع کا تعلق سند سے نہیں ہے بلکہ کسی شخص سے، وہ تابعی ہے یا تبع تابعی، تو تابعی یا تبع تابعی کی بات کو مقطوع کہا جاتا ہے۔ اور منقطع کی تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ منقطع وہ حدیث ہے جس کی سند ملی ہوئی نہ ہو، چاہے اللہ کے رسول کی حدیث ہو اس کی سند ملی ہوئی نہ ہو، یا صحابی کی بات ہو یا تابعی کی یا کوئی بھی بات ہو، اگر اس کی سند ملی ہوئی نہیں ہے تو اس کو منقطع کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث مقطوع کے بارے میں بات ہوئی۔ رہی بات کیا تابعین کے اقوال یا تبع تابعین کے اقوال ہمارے لیے حجت ہے یا نہیں ہے، تو اس سے پہلے گزرا کہ صحابہ کرام کے اقوال حجت ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔
تو پھر تابعین کے اقوال کیسے حجت ہوں گے؟ تو وہ عام طور پر حجت نہیں ہے، لیکن اگر تابعین کسی چیز پر متفق ہو جائیں تو ہمارے لیے حجت ہوں گے، ہمارے لیے حجت ہوں گے۔ لیکن اور اسی طرح اگر تابعین کی تفسیر ہے اور سب اس پر متفق ہیں تو ہم اس کو لیں گے اور اسی سے اس سے مدد حاصل کریں۔ کوئی فتویٰ ہے تابعین نے یہ کہا ہے یا تبع تابعین اس پر متفق ہوئے ہیں یا اکثر تابعین کا یہ قول ہے اور دوسرا اختلاف ہے، تو جس پر زیادہ ہوں گے ہم اس کو لیں گے۔ لیکن کسی تابعی کی مستقل طور پر اس کی بات یا ان کا کام ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہیں گے فلاں امام ایسا کرتے تھے تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے، تو دیکھنا چاہیے اس کی بات اللہ اور اس کے رسول کے موافق ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک انسان تھے، بشر تھے، اس سے بھول ہو سکتی تھی اور اس سے اس چیز کا ہو سکتا ہے علم بھی نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ صحابہ کرام کی مثالیں گزری جو اللہ کے رسول کے ساتھ تھے اس کے باوجود بھی بہت ساری چیزیں ان پر مخفی رہ گئیں، تو پھر تابعین یا تبع تابعین وہ بھی انسان ہیں، کتنے ہی بڑے علم والے ہوں پھر بھی وہ انسان تھے، ان سے بھول چوک ہو سکتی ہے۔ وہ چیز جو انہوں نے یاد کی تھی ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں، ان کو معلوم نہ ہو، دوسروں نے یاد کر لیا ہو، تو ایسی صورت میں ایک تابعی کی بات مستقل طور پر ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اگر تابعین متفق ہو جائے یا اکثر تابعین کا قول ہو اور اسی طرح وہ صحابہ کے قول کے موافق ہو یا اللہ کے رسول کے حدیث کے موافق ہو تو اس پر ہم عمل کریں گے، ورنہ مستقل طور پر وہ حجت نہیں ہے۔ تو یہ حدیث مقطوع کے بارے میں گزرا، اگر اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ ہو سکتے ہیں۔ آگے تک بھی ہے، لیکن اکثر اکثر ہی مقطوع کا سلسلہ تابعین تک ختم ہو جاتا ہے، لیکن کا اصطلاح کہہ سکتے ہیں یہ مقطوع ہے، یہ مقطوع ہے۔ یعنی جیسے کہ ایک تعریف گزری کہ تابعی کی بات کو ہی صرف مقطوع کہا جاتا ہے، اور کچھ نے کہا تابعی ومن دونہم، تو ومن دونہ اور ان کے علاوہ تو اور بھی آگے ہے، لیکن اکثر یعنی تابعین یا تبع تابعین یا اتباع تبع تابعین ان تک یہی بات اکثر رہتی ہے۔ واللہ اعلم، جزاک اللہ خیر۔ اور کوئی سوال؟ جزاک اللہ خیر۔ اللہ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حدیث پر عمل کرنے اور اس کو سیکھنا سمجھانے توفیق۔ آمین۔ السلام علیکم۔